فرمایا ثم جاءکم رسول، اے نبیو جب میں اقرار، دیکھیے اللہ پاک اپنے نبیوں سے عالم ارواح میں اللہ پاک یہ وعدہ لے رہا ہے، اور محبوب میرے اور تیرے آقا جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، نصیب والے ہیں کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد محبوب کا امتی بنا دیا۔ میرے محبوب، دیکھیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ حضرت آدم سے پہلے فرشتے تھے یا نہیں؟ بولو، حضرت آدم سے پہلے فرشتے تھے، موجود تھے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں تھی کہ رب کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے تھے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جب فرشتے بھی نہ تھے تو رب کیا کرتا تھا؟ رب کہتا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ خدا کو خدا کہتا تھا اور خدا مصطفیٰ کہتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ کائنات کا وجود نہ تھا، زمین و زمان نہ تھے، مکین و مکان نہ تھے، یہ چون و چنا نہ تھے، یہ حور و غلمان نہ تھے، کائنات کا تصور بھی نہ تھا۔ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ ہے، ابدی اور ازلی ہے، لامتناہی ہے، جب سے وہ ذات ہے اس وقت سے وہ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ وہ تو تھا، وہ تو ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جو کام کیا وہ اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ کوئی تو ہوگا۔ خدا کا سب سے پہلے ذکر کس نے کیا؟ اس بات کا جواب میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا جو نام ہے وہ محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا نام، اور احمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا نام۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے احمد کا بھی لقب دیا، محمد کا بھی لقب نام دیا۔ رب نے کہا کہ سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا نام محمد کیا ہے، میں خدا تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور احمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا مصطفیٰ تو میری حمد بیان کرتا تھا، میں رب ہو کر تیری تعریف کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا کہ نبیو جب میرا رسول آ جائے میں تم سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ پھر اپنی نبوت پہ، اپنی رسالت پہ، اپنی شریعت پہ، اپنی امت پہ ناز نہ کرنا۔ جب محبوب آ جائے نا تو محبوب پہ ایمان بھی لے آنا اور محبوب کی مدد بھی کرنا۔ اب یہاں پہ سوال ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے وعدہ تو لے لیا لیکن اللہ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ قابل توجہ، یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ جو لیا ہے اس وعدے کو اللہ نے پورا بھی کر کے دکھا دیا۔
وہ کس طرح کہ جب میرے اور تیرے آقا حضور رحمت للعالمین مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال اور بے کسوں کے کس اور بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی جب ید اللہ کے ہاتھ والے مازاق کے کاجل والے مزمل کی کملی والے مدثر کی چادر والے جب وہ محبوب جب وہ رحمت کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک مصطفیٰ مسجد حرام سے جب مسجد اقصی میں آتے ہیں تو پھر اللہ پاک نے تمام انبیاء کو وہاں پہ بھیجا کہ میرے محبوب کا استقبال کرو اور مسجد اقصی میں جب نماز پڑھی گئی وہ نماز شکرانے کی تھی اب مصلی امامت خالی تھا حضرت آدم کے دل میں تھا میں آدم صفی اللہ ہوں آج میرا حق ہے مصلی پہ کھڑا ہونا حضرت نو نجی اللہ نے کہا ہوگا میں نو نجی اللہ ہوں آج میرا حق ہے حضرت اسماعیل نے کہا ہوگا میں ذبیح اللہ ہوں آج میرا حق ہے حضرت ابراہیم نے کہا میرا حق ہے لیکن رب کعبہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ مصطفیٰ کے ہاتھ سے پکڑو مصلی امامت پہ کھڑا کر دو اور مصلی امامت پہ امام مصطفیٰ ہے مقتدی نبی ہے رب نے وہ وعدہ جو عالم ارواح میں لیا تھا آج وہ وعدہ بھی رب کعبہ پورا کروا رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں نعرہ رسالت پھر دوسرا فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّا کہ مدد بھی کرنا اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سبھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت آئیں گے تشریف لائیں گے اور دین مصطفیٰ کی مدد بھی کریں گے رب کعبہ نے فرمایا میں نے یوں وعدہ نہیں لیا میں نے مسجد اقصی میں نے ایمان والا بھی وعدہ وہ پورا کروا دیا اور عیسیٰ کو بھیج کر میں وہ مدد والا بھی وعدہ پورا کروا دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر توجہ کہ جب دیکھیے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے انسان مٹی سے بنا ہماری خوراک پیدا ہوتی ہے مٹی سے گندم اگتی ہے مٹی سے یہ پھل اگتے ہیں مٹی سے یہ کھانے کی چیزیں ہیں مٹی سے کپڑے پہنے تو کپاس مٹی سے جب بندہ فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا بولو مٹی میں اب یہاں پہ میں آپ سے ایک یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ دریا ہیں یہ نہریں ہیں یہ جب نہریں یہ دریا چلتے ہیں بڑا شور ہوتا ہے بڑا دبدبا ہوتا ہے بڑا روب ہوتا ہے ان کا یہ دریا کا جناب کہتے ہیں بڑا حجم ہے پانی بہ رہا ہے لیکن یہی دریا جب پلٹ کے جاتے ہیں تو سمندر میں چلے جاتے ہیں نہ وہاں پہ حجم رہتا ہے نہ دبدبا رہتا ہے نہ وہاں پہ روب رہتا ہے ہاں یہ سمندر سے بادل اٹھتے ہیں کبھی پہاڑوں پہ برستے ہیں کبھی جناب ریگستان میں برستے ہیں کبھی کہیں پہ برستے ہیں یہی پانی جو سمندر سے بادل اٹھے اور پھر پانی برساتے دریاؤں میں چلا جاتا ہے یہی وہ دریا جو بڑے شور بڑے روب اور بڑے دبدبا سے یہ دریا بہتے ہیں اور پھر ان کا پانی جب سمندر میں جاتا ہے نہ دبدبا رہتا ہے نہ روب رہتا ہے وہ سمندر کے اندر یوں سما جاتا ہے تو رب کعبہ نے کہا ہاں میں نے تمام نبیوں کو مقام نبوت دیا ہے میں نے ان کو میں نے مقام رسالت بھی دیا ہے لیکن ہاں جب یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں گم ہو جاتے ہیں جب یہ سارے دریا مصطفیٰ کی نبوت میں جا کر اس سمندر میں ملتے ہیں تو پھر ان کا اپنا وہ دبدبا نہیں رہتا ان کو اگر تلاش کرنا ہے ان کے مقام کو اگر ڈھونڈنا ہے ان کی عظمت کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے اگر تم نے حسن یوسف کو دیکھنا ہے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ فرمایا کہ پھر وہ سارے انبیاء ان تمام نبیوں کی نبوتیں ہیں اللہ پاک نے لیکن صدقہ ہے مصطفیٰ کے فرمایا محبوب اور یہاں پہ یہ بات بھی کرتا چلا جاؤں اللہ پاک نے دیکھیے حسن جو ہے حسن پہاڑوں کو دیا کہتے ہیں بڑے حسین ہیں یہ درختوں کو دیا کہ بڑا حسین منظر ہے پانی بہ رہا ہو سوات دریا میں سائروں پہ پہاڑیے ہوں کہتے ہیں بڑا حسین منظر ہے
ستاروں کی دمک میں خدا کا حسن، چاند کی چمک میں خدا کا حسن، سورج کی کرنوں میں خدا کا حسن، جنت میں خدا کا حسن. لیکن اللہ نے یہ سارے حسن کو تقسیم کر دیا. مولا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس میں دریا، پہاڑوں، سمندروں، ستاروں، سورج اور یہ چاند کا حسن تو سمیٹ کر رکھ دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی پیاری، بڑی خوبصورت صورت عطا فرما دی. ونفخت من روحی، فرمایا اس میں ہم نے اپنی روح کو ڈالا. خدا نے اس کو عزت بھی دی، تکریم بھی دی. خدا نے کہا کہ پہاڑوں کا حسن، ہم نے یہ زمینوں کا حسن، ہم نے یہ ستاروں کا حسن، یہ چاند کا حسن، ہم نے یہ کائنات کا حسن سارا اکٹھا کیا تو انسان کو بنا دیا. فرمایا پھر وہ انسان کی صورت میں کبھی حضرت آدم آتے ہیں، کبھی حضرت نوح آتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم آتے ہیں، کبھی حضرت یحییٰ آتے ہیں، کبھی حضرت زکریا آتے ہیں، کبھی حضرت یوسف آتے ہیں. مولا تو نے اب بھی اپنے حسن کو تقسیم کر دیا. کسی میں صبر کا حسن رکھ دیا، کسی میں چہرے کا حسن رکھ دیا، کسی میں آواز کا حسن رکھ دیا، کسی میں علم کا حسن رکھ دیا، کسی میں کوئی معجزات رکھ دیے. کوئی ایسی مولا ہستی ہے کہ جس کے اندر تو نے آدم کا حسن بھی رکھا ہو، حضرت نوح کا حسن بھی رکھا ہو، حضرت ابراہیم کا حسن بھی رکھا ہو، حضرت یحییٰ کا حسن بھی رکھا ہو؟ رب کعبہ نے کہا ہاں شاید میں نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے. میں نے اپنے محبوب کا جلوہ میں نے کائنات میں نے میلاد کر دیا ہے. فرمایا کہ مصطفیٰ کو دیکھ لو، آدم کا حسن بھی مصطفیٰ میں، حضرت نوح کا حسن بھی مصطفیٰ میں. فرمایا کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، جد بیضہ داری، آنچ خوبا، ہم دارن تو تنہا داری. سارے نبیوں کی عظمتیں ایک طرف اور مصطفیٰ تیری عظمت ایک طرف ہے.